أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة نہیں گناہ تم پر اگر تم نے طلاق دے دی عورتوں کو جن کو نہیں تم نے ہاتھ لگایا یا نہیں مقرر کیا ان کے لیے حق مہر وَمَتِّعُوهُنَّ اور ان کو فائدہ پہنچاؤ رخصتی کے وقت ان کو کپڑوں کا جوڑا دو عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وسعت والے پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق متاعا بالمعروف فائدہ پہنچانا ہے ساتھ دستور کے حقا علی المحسنین حق ہے نیکی کرنے والوں پر وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً اور اگر تم نے طلاق دے دی ان کو اس سے پہلے کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ اور بے شک مقرر کر چکے تھے تم ان کے لیے حق مہر فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ پس آدھا مہر ہے جو تم نے مقرر کیا تھا إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں یا معاف کر دے وہ شخص کے ہاتھ میں ہے گرہ کی خمد مرد وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ اور یہ کہ تم معاف کرو زیادہ قریب ہے پرہیزگاری کے وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور مت بھولو اپنی بزرگی درمیان اپنے إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى نگہداشت کرو نمازوں کی اور خاص طور پر درمیانی نماز کی وقوموا للہ قانتین اور کھڑے ہو اللہ کے آگے عاجز بن کر فرما بردار ہو کر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد آج 5 دسمبر ہے سن 2009 اور آج کے سبق میں 3 آیتیں پڑھی گئی ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 236 237 اور 238 جیسا کہ آپ نے سنا ان آیات میں بھی عورتوں کے بارے میں ہی احکامات آئے ہیں طلاق کی صورت میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ عورتوں کو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو تحائف دے کر کپڑے دے کر ان کی ضرورت کی چیزیں دے کر تاکہ وہ خوش ہو جائے کہ اگرچہ ہمیں طلاق دے دیا لیکن رخصت تو کیا اچھے طریقے سے یہ حکم ہو رہا ہے اور یہ ہر عورت کے لیے ہے جس کو بھی طلاق دی گئی ہو لیکن مہر کے بارے میں احکامات جدا جدا ہیں جیسا کہ آپ نے سنا اگر ایسی صورت ہو گئی کہ ابھی رخصتی ہوئی ہی نہیں تھی اور پہلے طلاق ہو گئی اور حق بہر بھی مقرر نہیں کیا تھا تو اس صورت میں حق مہر تو سارا معاف ہے لیکن اللہ فرما رہے ہیں کپڑوں کے جوڑا دے کر تحائف دے کر عطیات دے کر گفٹ دے کر اس کو رخصت کرنا ہے
مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب بہشتی زیور میں فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں تو 4 کپڑے تو ضروری ہیں، ایک دوپٹہ، ایک قمیص، ایک تہبند یا سلوار، اور ایک بڑی چادر جو سارے جسم کو ڈھانپ لیتی ہو۔ اس کے علاوہ بھی دے، کچھ نہ کچھ ضرور دے اور اس کو رخصت کرے۔ اسی کو کہا متعوہن، اور پھر فرمایا حیثیت والا اپنی حیثیت کے مطابق دے، یعنی اگر مالدار ہے تو اچھے کپڑے اچھی چیزیں لے کر دے، غریب ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق ذرا ادنا کپڑے لے کر دے، دستور کے مطابق۔ ہر زمانے کے دستور جدا ہیں، حالات جدا ہیں، اس کے مطابق۔ اور فرمایا جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے، ان کا حق ہے کہ وہ عورتوں پر احسانات کریں اور نیکی کریں۔ ہمارے ہاں اس آیت پر عمل کا کوئی تصور ہے؟ یہاں تو لڑائیاں، جھگڑے، گالیوں سے رخصت ہوتے ہیں، فتنوں کے ساتھ، دھمکیوں کے ساتھ اور بدماشی کے ساتھ یہ سارا عمل ہوتا ہے۔ لیکن اسلام میں دیکھو کیسی شائستگی ہے، کیسا اخلاق ہے کہ اس صورت میں بھی اچھے طریقے سے ان کو رخصت کرو۔ دوسری صورت یہ تھی کہ ابھی رخصتی تو نہیں ہوئی تھی لیکن حق مہر مقرر تھا۔ اگر 10,000 حق مہر تھا تو آدھا مہر لازمی دینا ہوگا، یعنی رخصتی کے بغیر طلاق ہو گئی۔ اگر رخصتی کے ساتھ ہوئی تو پھر سب کچھ عورت کا حق ہے، بلکہ نہیں بھی حق مہر تو بھی دینا پڑے گا۔ اگر رخصتی کے بعد طلاق کی نوبت آئے تو پھر تو ہر حال میں دینا ہے، پورا مہر دینا ہے۔ مہر مقرر تھا پھر بھی دینا ہے، نہیں مقرر تھا پھر بھی دینا ہے۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر حق مہر کا ذکر نہ آیا نکاح کے وقت، نکاح تو ہو جائے گا لیکن حق مہر دینا پھر بھی واجب رہے گا۔ حق مہر دینا پھر بھی واجب رہے گا اور ساری زندگی واجب رہے گا۔ اگر وہ نہیں دیتا تو قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ لیکن ایسی عورت جس کا حق مہر مقرر نہ ہو، کتنا مہر ہوگا؟ تو اس کے بارے میں تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ مہر مثل دیا جائے گا۔ کتنا مہر دیا جائے گا؟ مہر مثل۔ مہر مثل کا مطلب ہے ہاں اس جیسی عورت، اس عمر کی، اتنی تعلیم والی، اسی حیثیت کی، اسی خاندان کی عورت کا جتنا عام طور پر مہر ہوتا ہے اتنا مہر دیا جائے گا، یا اس کے اپنے خاندان میں اس جیسی لڑکیوں کے لیے جتنا مہر ہوا ہے مقرر وہ مہر دیا جائے گا اوسطاً۔ اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مہر مثل۔ اور کم از کم مہر کتنا ہے؟ ہمارے حنفیوں کا اس پر اتفاق ہے کہ 10 درہم۔ کتنا؟ 10 درہم، جو تقریباً 3.25 تولے چاندی بنتی ہے۔ کتنی چاندی بنتی ہے؟ 3.25 تولے چاندی۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں چونکہ روپیہ چاندی کا ہوتا تھا اور تولے کا ہوتا تھا تو انہوں نے بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ آج کل کے ریٹ کے حساب سے 3.25 روپے 3.25 روپے حق مہر دیا جائے۔ یہ کم از کم مہر ہے اور اس کو کم از کم مہر کہتے ہیں۔ آج کل چاندی کے تولے کی قیمت تقریباً 525 روپے ہے، ایک چاندی کے تولے کی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ 1600-1700 سے کم مہر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یعنی 2000 تو کم از کم مہر ہونا چاہیے اس زمانے میں، کیونکہ تیزی سے مہنگائی آ رہی ہے، پیسہ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے اور دیگر کرنسیاں سونا چاندی بڑھ رہا ہے۔ کل ہی مجھے کسی نے بتایا جی سونے 1 تولہ 38,000 روپیہ ہو چکا ہے، 39 ہو چکا ہے۔ اندازہ کر لو، روز ریٹ بڑھ رہا ہے، روز انکریز ہو رہا ہے۔ تو اس حساب سے چاندی بھی ممکن ہے 550 کی تولہ ہو چکی ہو۔ ہاں جی،
تو 550 تولہ ہو تو پھر حساب لگا لو 3 تولے کی کتنی قیمت بنتی ہے. ہاں تو یہ اس سے کم تو مہر ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن ہمارے ہاں رواج ہے جی 32.25، اس سے آگے نہیں. بلکہ بعض جہل تو کہتے ہیں حق مہر کی ضرورت ہی ہے. یہ ہمارے قریب ایک آدمی نے بلایا مجھے، جی نکاح پڑھانا ہے. میں گیا تو وہ براتیے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا ہاں بھائی حق مہر. اس لڑکی کا والد ہی لڑ پڑا میرے ساتھ. وہ گشت پر جاتے تو بیمار بنا ہوا بیٹھا ہوتا تھا، یاد ہوگا یہ گودنوں والی کوٹھی کی پچھلے ساتھ والے مکان. تو کہندا جی یہو جی گل نہ کرو، میں کوئی لڑکی بیچنی ہے. میں نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، رسول رہن دو کسی مسئلے اپنے، یہو جی گل نہیں کرنی. میں نے کہا یہ اللہ رسول کا حکم ہے. کہندا نہ مسئلے کو رکھو. میں کیا پھر میں نہیں یہ کام کر سکتا، کوئی اور بلا لے. میں آ گیا واپس. ایسے جہل لوگ بھی دنیا میں ہیں. بینڈ بازے والوں کو 20-20 ہزار دیں گے، آتش بازی پر 50 ہزار. جس لڑکی نے ساری زندگی گزارنی ہے اس کے لیے جی چلو 1000 رکھ دو. پھر جی تسی نہیں من دیتے. ویسے ساڈے تے رواج 32.25 ہے. انہاں دی کلی اوتھے ہی اڑی رہنی ہے ساری زندگی. ایسی جہالت ہے توبہ کرے. یاد رہے حق مہر دینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ بیان کیا ہے کہ پورا مہر دو اور لازمی دو. یہ 4تھے پارے کا آخر دیکھ لیں، 4تھے پارے کا آخری صفحہ اور 5ویں پارے کا پہلا صفحہ دیکھیے ذرا. اللہ کہتے ہیں عورتوں کو مجبور نہ کرو کہ ان کا وہ حق مہر تم واپس لے لو، پورا مہر دو. یہ آیت نمبر 20 دیکھیں. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ارادہ کرو بدلنے کا ایک بیوی کو دوسری بیوی کی جگہ پر. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور دیا تھا تم نے ان میں سے پہلی بیوی کو ایک خزانہ. قنطار خزانہ بہت بھاری رقم کو کہتے ہیں، لاکھوں میں ہو تو. فرمایا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، پس مت لو اس میں سے کچھ بھی، پس مت لو اس میں سے کچھ بھی. اسی طرح یہ 5ویں پارے کے میں دیکھو پہلی سطر چھوڑ کر دوسری. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، گزشتہ عورتوں کے علاوہ باقی ساری جہان کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں نکاح کے لیے. أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، یہ کہ تم ان کو حاصل کرو اپنے مالوں کے ساتھ. اپنے مالوں، دیکھ لو اموال کا لفظ ہے، اپنے مالوں کے ساتھ. یعنی حق مہر دینا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے. محسنین، دوسری شرط یہ لگائی نکاح میں لانے کے لیے، قید میں لانے کے لیے، غیر مصافحین، نہ بدکاری کرنے کے لیے. وقتی نکاح حرام ہے، مستقل اس عورت کو آباد کرنے کے لیے ہو. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، جس عورت سے نکاح کر کے تم اس سے لطف اندوز ہوتے ہو، فائدہ اٹھاتے ہو. فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، بس دو ان کو حق مہر ان کے مقرر، دو ان کو حق مہر ان کے مقرر. لیکن اللہ نے رعایت رکھ دی کہ اگر بعد میں آپس کی رضامندی سے کوئی معافی موفی لے لیں تو اور بات ہے، لیکن اس میں بیوی کی رضامندی ضروری ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو تم باہمی رضامندی سے کر لو بعد مقرر کرنے کے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. ان آیتوں کو ساتھ ملا لو تو رخصتی کے بعد مہر فرض واجب ہو جاتا ہے، پھر اس میں کوئی گنجائش نہیں. اور معافی کی بات کرتے ہوئے بھی دیکھو کتنی پتے کی بات اللہ نے کہہ دی. توجہ کریں ذرا. اللہ کہتے ہیں مہر مقرر تھا مثلا 10,000 اور رخصتی نہیں ہوئی تھی، پھر تو کوئی مہر نہیں. نہیں مقرر، مہر مقرر تھا تو پھر آدھا مہر ہے، مقرر نہیں تھا پھر نہیں، مقرر ہے تو آدھا مہر دیں. پھر آگے معافی کی صورت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہاں عورتیں معاف کر دیں تو اور بات ہے، اور یا وہ آدمی معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی خاوند معاف کر دے طلاق دینے والا.
خامد کا معاف کرنا یہ ہے کہ وہ پورا دے دے بلکہ زیادہ دے دے، پورا دے دے یا زیادہ دے دے۔ لیکن آگے اللہ نے ترغیب دی کہ عورتوں سے معاف نہ کراؤ، یہ گھٹیا ذہنیت ہے، مرد ہو کر عورتوں سے معاف کراؤ۔ فرمایا تم معاف کرو تو زیادہ قریب ہے تقوی کے، یعنی عورتوں سے رعایت لینے کے بجائے ان کو دو، تمہارا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے۔ دیکھا آپ نے، پھر دلیل بھی دے دی۔ اللہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ تم مرد ہو، تمہیں اللہ نے بزرگی دی عورتوں پر، تمہیں اللہ نے عورتوں پر اپنی بزرگی نہ بھولو کہ تم مرد ہو، تم سرپرست ہو، اپنی بزرگی نہ بھولو، اپنا مرد ہونا نہ بھولو۔ مطلب اس کا یہ ہے، اس کو نہ بھولو، فضیلت کو، اپنے مرد ہونے کو، مرد ہو کر عورتوں سے معاف کراؤ۔ لیکن آج کل سب عورتوں سے معافیاں لی جا رہی ہیں، زمینیں معاف، پورے ایکڑ معاف، پورے ایکڑ اور قلے اور مربع معاف، جی سپہن تو معاف کرا دیں، یعنی بجائے مرد ان کو کوئی رعایتیں تھے، عورتوں سے رعایتیں مانگ رہے ہیں۔ حق مہر جی میں معاف کرا لیا بیوی کو۔ بعض عورتوں کو پہلے ہی پکا کیا جاتا ہے کہ یہ پیسے رکھی دینی واپس کر چکے، کیونکہ میں اکثر نکاح پڑھاتا رہتا ہوں، کہہ کر بھیجتا ہوں یہ اس لڑکی کی ہیں، اس کو دے کر آنے ہیں، واپس نہیں لانے، اور نال ہی واپس لگے انہیں جی واپس کر دیتے۔ میں انجے واپس کر دیتے ہیں تو سن پٹی پڑھائی، اس کو بتاؤ یہ اس کے ہیں، وہ جی بس انہیں طے چڑیا میں معاف کیا۔ اس آیت کے سراسر خلاف ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم معاف کرو، تم معافی لینے والے نہ بنو، دینے والے بنو۔ تم بزرگی اپنی کو یاد رکھو کہ تم مرد ہو اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ بھئی کمزور جو ہے اس سے معاف کرانا چاہیے یا طاقت والے کو معاف کرنا چاہیے؟ پھر الٹ ہو رہا ہے۔ عورتوں کو کہتے ہیں جی ہم نے معاف کرا کے ان کا حق مار لیا ہے۔ کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ زمین ساری کی ساری بھائی نے بہن کو دے دی ہو، جی معاف کیتا میں، ایک مثال دے دو۔ کمزوروں سے معافی لی جاتی ہے اور جو طاقت والا، یہی بات اللہ کر رہے ہیں۔ اپنی بزرگی نہ بھولو کہ تم مرد ہو، اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے، لہذا تم عورتوں کو کچھ دو، اپنا ہاتھ اپنا اوپر رکھو، فائق رکھو، نہ کہ عورتوں سے معاف کراتے رہو۔ معاملہ تھا عورتوں کا، طلاقوں کا، تو عورتوں کے معاملے میں اکثر لوگ نماز سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ، کئی لوگ ہیں شادیوں میں جاتے ہیں جڑے پکے نمازی نے، وہ بھی آج میں شادی وچ مصروف، یا عورتوں میں خانگی معاملات میں پھنس کر نماز رہ جائے، فرمایا یہ مسلمان کی شان نہیں۔ نکاح اور طلاق کے معاملے میں بیچ میں نماز کا ذکر، بظاہر یہ لگتا ہے کہ بے ربط ہے، لیکن بالکل یہ ربط ہے۔ نماز اکثر بیچ میں ہی آ جاتی ہے، شادیوں کے دوران نماز آ جاتی ہے کہ نہیں؟ تو لوگ پڑھتے ہیں، ایک ادھا ہی اٹھ کے پڑھتا ہے، باقی اتنے ہی وہ کھان پین کا چندا تے وہ جڑا بینڈ باجا اتنے ہوتا ہے وہ مست ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے بیچ میں نماز کا ذکر کر دیا کہ اسی طرح تمہاری زندگی کے اندر بھی درمیان میں نماز آ جائے گی۔ نماز کو آگے پیچھے نہ کرو، وقتوں پر پڑھو، نمازوں کی نگہداشت کرو، اور خاص طور پر درمیانی نماز۔ حدیث میں آیا درمیانی نماز عصر کی نماز ہے، درمیانی نماز عصر کی نماز کا اس لیے خاص طور پر ذکر کیا کہ یہ مصروف وقت میں آتی ہے۔ عورتوں کے گھروں میں کھانے پینے کے اس وقت ہوتا ہے، بازاروں میں چہل پہل ہوتی ہے، ضروریات اس وقت ہر آدمی کی ہوتی ہیں، سب لوگ تقریباً جاگے ہوئے ہوتے ہیں، معاملات اس وقت ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ عصر کی نماز کا خاص طور پر خیال رکھو، اور اللہ تعالیٰ کے آگے عاجز بن کر کھڑے ہو، دھیان سے کھڑے ہو، نماز میں بولو نہیں، حرکت نہ کرو، عاجز بن کر۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس آیت سے پہلے نماز کے اندر ضرورت کا کلام جائز تھا، سلام کا جواب بھی جائز تھا، کوئی آدمی چابیاں بھی بتا سکتا تھا، نماز نہیں ٹوٹتی تھی،
نماز نہیں ٹوٹتی تھی. اس آیت کے آنے سے نماز کے اندر کلام کرنا اور بولنا یہ بند ہو گیا. ارشاد فرمایا لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں. ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو جن کو تم نے نہیں ہاتھ لگایا، نہیں چھوا. یہاں چھونے سے مراد خلوت سیاح ہے یا ہم بستری ہے، لیکن کیونکہ قرآن پاک میں شرم و حیا کو ملحوظ رکھا جاتا ہے اس لیے صاف صاف لفظ اللہ نے نہیں بولے. صاف صاف لفظ اللہ نے، کیونکہ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے. اور بائبل چونکہ پادریوں نے بنائی ہوئی ہے اس کو ذرا پڑھو، اتنی گندی باتیں ہیں کہ اس کو میں بیان بھی نہیں کر سکتا مسجد میں، بلکہ اس میں گانے بھی ہیں اور اس میں شرمگاہوں کے نام بھی ہیں. تو قرآن کے اندر ایسی کوئی بات نہیں، پاکیزہ کلام ہے اور اللہ تعالیٰ اشارے کنائے سے بات کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ تم نے ان کو مس کیا ہو، ہاتھ لگایا ہو، مراد اس سے ہم بستری ہے، خلوت صحیحہ ہے. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور بے شک تم نے مہر کر لیا تھا ان کے لیے مہر، حق مہر. حق مہر مقرر ہو چکا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی. ایک یہ صورت ہے. پہلی صورت ہے کہ حق مہر جو تھا وہ مقرر نہیں ہوا تھا لیکن رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی. دونوں صورتوں میں رخصتی نہیں ہوئی کیونکہ رخصتی کی صورت میں مہر کا پورا ہونا دوسری آیتوں سے ثابت ہے. تو یہاں صرف دو صورتیں ہی بیان ہوئی ہیں. نہیں کوئی گناہ تم پر اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو جن کو تم نے ہاتھ نہیں لگایا، او تفرضوا لهن فریضہ، یا نہیں مقرر کیا. یہ لم تفرضوا کے ساتھ بھی لگتا ہے عطف کی وجہ سے، یا نہیں مقرر کیا. حاجی صاحب او تفرضوا کا کیا معنی ہے؟ یا کہ او میں نے یا ہوتا ہے جی صاحب، یا نہیں مقرر کیا. لہن فریضہ، ان کے لیے حق مہر. ومتعوہن علی الموسع قدرہ، اسلام سے پہلے لوگ حق مہر کا ذکر کے بغیر بھی چونکہ نکاح کرتے رہتے تھے اس لیے یہ آیا ہے، ورنہ اب تو احکامات یہ ہیں کہ حق مہر کے ساتھ ہی نکاح کرو. لیکن اگر ذکر نہیں کیا تو نکاح ہو جائے گا لیکن مہر پھر بھی ذمہ رہے گا. اگر رخصتی ہو چکی ہو اور مہر مقرر نہ ہوا ہو تو پھر کیا دینا پڑے گا؟ نہیں، پھر مہر مثل دینا پڑے گا. میں پہلے بتا چکا ہوں، رخصتی ہو چکی ہو، حق مہر مقرر نہ ہوا ہو تو کیا دینا پڑے گا؟ مہر مثل دینا پڑے گا. وَمَتِّعُوهُنَّ، اور فائدہ پہنچاؤ ان کو، یعنی طلاق والی عورت کو تحائف دے کر رخصت کرنا ہے، کپڑے دے کر رخصت کرنا ہے. عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، طاقت والے پر اس کی اندازے کے مطابق، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق. مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، فائدہ پہنچانا ہے ساتھ دستور کے، بھلے طریقے سے. حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ، حق ہے نیکی کرنے والوں پر. اس آیت کی وجہ سے بعض علماء کا قول ہے کہ جس عورت کا حق مہر مقرر نہیں تھا، اب بستری بھی نہیں ہوئی تھی، اس کو یہ متع دینا جو ہے، کپڑے دینا اور تحائف دینا، یہ واجب ہے، دوسریوں کے لیے مستحب ہے. اس آیت کی وجہ سے ایسی عورت کو دینا واجب ہے، چونکہ اللہ کہہ رہے ہیں حقاً علی المحسنین. رخصتی نہ ہونے کے باوجود ہاں رخصتی بھی نہیں ہوئی، حق مہر مقرر نہیں تھا، تو چونکہ اس کو حق مہر نہیں ملنا تو اس وجہ سے اس کو کپڑے وغیرہ دینا گیا زیادہ ضروری اور واجب ہے. دوسریوں کے لیے مستحب ہے، لیکن بعضوں نے سب کے لیے ضروری کہا ہے. واللہ اعلم. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دے دو ان کو، مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اس سے پہلے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہو،
اس سے پہلے پہلے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگا، رخصتی نہیں ہوئی، خلوت سیاح نہیں ہوئی، پہلے ہی طلاق کی نوبت آ گئی۔ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور بے شک مقرر کر چکے تھے تم ان کے لیے حق مہر، اوپر مقرر نہیں تھا، اوپر مقرر نہیں تھا، اب مقرر ہے، تو مقرر ہونے کی صورت میں رخصتی کے بغیر جس عورت کو طلاق ہو اس کو آدھا مہر دیا جائے گا، اور اگر رخصتی کے بعد ہو تو پھر تو ظاہر ہے پورا ہی پورا ہے ہر حال میں۔ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، پس آدھا مہر ہے جو تم نے مقرر کیا تھا۔ رخصتی کے بغیر طلاق ہوئی تو آدھا مہر دینا پڑے گا۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں۔ یعفونا مؤنث کا صیغہ ہے، جمع مؤنث غائب کا، مگر یہ کہ عورتیں درگزر کریں، معاف کر دیں، وہ کہیں خامد ہمارا غریب ہے اور یہ نہیں دے سکتا، تو چلو عورتوں نے معاف کر دیا خوشی سے تو اور بات ہے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا درگزر کرے وہ شخص جس کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرہ۔ اس کا آسان لفظ یہ تھا او یعفو والزوج، یا خاوند معاف کر دے، لیکن چھوٹا لفظ چھوڑ کر اتنا لمبا لفظ اللہ نے بیان کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ طلاقوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے، اور اس میں اشارتاً یہ بھی کہہ دیا چونکہ طلاقوں کا مالک وہ ہے، مرد وہ ہے، تو لہذا اسی کو چاہیے کہ عورت پر نیکی کرے اور مہر زیادہ دے، پورا دے دے، اور آدھا تو کم از کم معاف نہ کرائے بلکہ اور بھی کچھ تحائف دے کر اس طلاق والی عورت کو رخصت کرے۔ اس لیے یہ اتنے کئی الفاظ اللہ نے اکٹھے استعمال کر دیے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کرے، درگزر کرے، مطلب یہ ہے کہ وہ معافی لینے کے بجائے دے، جس کے ہاتھ میں ہے گرہ نکاح کی۔ کس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہوتی ہے؟ خاوند۔ خاوند کے باپ کے پاس نہیں ہوتا اختیار، جیسے حاجی صاحب سنا رہے تھے کہ خاوند کے باپ نے لڑکی والوں کو کہا جا میں طلاقاں دیتیاں انہیں جا کے گا نکاح کر، خاوند نے طلاق دی کوئی نہیں، خاوند کے باپ نے تینوں طلاقیں دے دی۔ تو ایسے نہیں ہوتا، نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ خاوند کے ہاتھ میں، خاوند کے باپ کے پاس نہیں ہے، نہ اس کی ماں کے پاس یہ اختیار ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ تم معاف کرو، تم درگزر کرو، مطلب ہے کہ تم بجائے اور سے معاف کرانے کے تم دو ان کو، پورا دو اور زیادہ دو۔ اقرب زیادہ قریب ہے، للتقویٰ پرہیزگاری کے۔ وَلَا تَنسَوْا الْفَضْلَ، اور نہ بھول جاؤ بزرگی، اور نہ بھولو بزرگی، اور نہ بھولو بزرگی، بینکم درمیان اپنے۔ اس بات کو نہ بھولو کہ تم مرد ہو اور فضیلت والے ہو، درجے والے ہو، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، درجے والے ہو، خاوند ہو، مرد ہو، عورتوں سے معاف کراؤ گے یہ اچھا نہیں ہے، تم ان کو زیادہ دے کر رخصت کرو۔ مفہوم یہ ہے اس کا، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ معاملات میں اکثر اللہ اس کا ذکر کرتی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں جان رہا ہوں، مجھے پتا ہے جو کر رہے ہو۔ تو آج کل جو عورتوں سے زمینوں کی معافی لے لیتے ہیں نا بہنوں سے، یہ بھی اللہ کو پتا ہے کہ یہ بدماشی سے کرتی ہیں، ظلم اور زیادتی۔ اگر وہ زمین لے لے، رشتے ناطے بند، ساری زندگی بہن کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، ٹھیک ہے یا غلط؟ تو پھر یہ معاشرے کی مجبوری کے تحت وہ معاف کرتی ہیں یا معافیاں لی جاتی ہیں، یہ جائز نہیں ہے شرعن۔ یہ قیامت والے دن پکڑے جائیں گے جو نہیں مقررہ اسے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نگہداشت کرو نمازوں پر اور درمیانی نماز پر بھی، یعنی ساری نمازوں کا خیال رکھو، پابندی سے پڑھو، اور خاص طور پر درمیانی نماز، عصر کی نماز۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے عاجز بن کر۔